الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر 113 سے سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ آئیے اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت اولاً تجوید المخارج کے ساتھ پڑھیں گے اور قواعد کی دہرائی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء لیستن، یہاں پر نون مشدد ہے اور نون مشدد کے پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ نصارا، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ علی شیء، یہاں پر غنہ ہوگا چونکہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ اور شیء وہم، یہاں پر لام آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہوگا، لام الف، تو آیت کے درمیان جب یہ لام الف آ جائے تو وہاں پر ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، اور کانو کا یہاں کاف الف یعنی کاف کے بعد جو الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، اور کا نو یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، آیت نمبر 114۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، میم یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا، ادغام شفوی کا قاعدہ ہے۔ اور میم من، نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ ان یذکر فیہا اسمہ، ان یذکر، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ فیہا اسمہ، الٹا پیش ہے تو کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کو ہمیشہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق قاف حروف مصعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، والمغرب با یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو یہ ساکن ہوگا، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، اور قلقلہ کے معنی ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، آیت نمبر 116۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، ولدن کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔
ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. آیت نمبر 117. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آیت نمبر 118. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية أو تأتينا او کے بعد جو تا ہے یہاں پر حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. او تأتینا آیہ، تو آیتن ہے گولتا ہے اور گولتا وف کی صورت میں ہاں سے بدل جاتی ہے، تو اس کو آیتن نہیں پڑھیں گے، جب رکیں گے تو پڑھیں گے آیہ. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. من قبلہم، یہاں پر من کے اندر اخفاء کا قاعدہ ہے. ہم قبلہم، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بشیرا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے. نذیرا یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے. آیت نمبر 120. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. من ولی دونوں جگہ ادغام کا قاعدہ ہے. من ولی یہاں بھی ادغام کا قاعدہ، ولی یہاں بھی ادغام کا قاعدہ، غنہ کر کے پڑھنا ہے. آیت نمبر 121. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.